अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, बहुत अरसे पहले एक इबारत कहीं लिखी हुई पढ़ी कि कभी किसी शख्स को मशवरा मत दो क्योंकि बेवकूफ़ उसे सुनता नहीं है और अक्लमंद को उसकी ज़रूरत नहीं होती। Somehow it didn't budge me। और मेरे जहन में ख्याल आया कि ये कैसी बात है। मतलब बेवकूफ़ के और महा अक्लमंद लोगों के दरमियान कुछ लोग मेरे जैसे भी तो होते होंगे जिन्हें मशवरों की ज़रूरत होती है। और ये बात मेरे जहन में ना फंस कर रह गई। फिर काफ़ी अरसे के बाद एक हदीस मेरे सामने से गुजरी जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मशवरा लेने वाला कभी नाकाम नहीं होता। जो ही मैंने ये हदीस पढ़ी तो मेरी जहन की ये उलझन बिल्कुल दूर हो गई कि क्योंकि ये बात मेरे दिल को ठुक गई ना। और अगर मैं अपनी लाइफ देखूं तो आज मैं जो कुछ भी हूँ, जिस भी मकाम पर हूँ, उसमें अल्लाह ताला की मेहरबानी और मेरी एफर्ट के अलावा जिस चीज़ का बहुत बड़ा वेटेज है वो उन मशवरों का है जो मेरे माँ बाप ने, मेरे असातिज़ा ने, मेरे कुलीग, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरे बहन भाई, मेरे मोहल्ले वाले और बहुत सारे अजनबी लोगों ने भी मुझे रैंडमली दिए थे और मैंने उन पर अमल किया था। अगर मैं उन सारे सलाह मशवरों को अपनी लाइफ से निकाल दूं तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह सकती हूँ कि आज मैं जो कुछ हूँ वो मैं नहीं होती। इसलिए मैंने ये एस्टेब्लिश कर लिया अपनी लाइफ के लिए कि मशवरे लेने भी चाहिए और मशवरे देने भी चाहिए। लेकिन अब ये सवाल पैदा होता है कि क्या हर वक्त मशवरे लेते रहे या हर किसी का मशवरा मान लें या हर किसी को हर वक्त मशवरा देते रहें, ये कैसे होता है? इस पे आज हम गौर करेंगे कि डूज एंड डोंट्स क्या होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि अगर हमें किसी से मशवरा लेना हो तो क्या करना चाहिए। नंबर 1, जिस भी शख्स से मशवरा लेना तो ये देखें कि उसका उस फील्ड में कोई तजर्बा होना चाहिए, कोई एक्सपर्टी होनी चाहिए। फर्ज करें आप कहीं इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं या किसी के साथ कारोबार शुरू करने जा रहे हैं तो आपको ऐसे लोगों से मशवरा लेना चाहिए जिनका इस फील्ड में पहले से तजर्बा है। अपनी नानी या दादी से आप इन मामलात में मशवरा लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प आउट नहीं कर पाएंगी क्योंकि टेक्निकल चीज़ों में उनका तजर्बा नहीं है। हाँ, नानी और दादी आपको ये ज़रूर मशवरा दे सकती हैं कि जिसके भी साथ कारोबार शुरू करो, सोच समझ के करना। इफ़ समवन इज़ ऑफरिंग यू टू मच फॉर टू लिटिल, उस शख्स से होशियार रहना, वो तुम्हें धोखा देगा। या लिखत पढ़त करके चलना बेटे, अपना ख्याल रखना क्योंकि नानी और दादी का या नाना और दादा का रवैयों के बारे में तजर्बा इंतहाई गहरा है और हमारे तजर्बे से बहुत ज़्यादा है। बहरहाल टेक्निकल एडवाइस के लिए टेक्निकल शख्स के पास जाए। नंबर 2, जिस शख्स के भी पास आप जाएं, आप ये देखें कि वो उस चीज से उसने खुद कितना फायदा उठाया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए बहुत मशवरे दे रहा है और उसकी अपनी लाइफस्टाइल में कुछ भी हेल्दी नहीं है तो आप ऐसे शख्स का मशवरा बिल्कुल ना माने, क्योंकि हम कहते हैं ना वॉक द टॉक। आप खुद पहले जिन चीजों पे अमल करें आप उन्हीं चीजों का लोगों को मशवरा दे सकते हैं और उन्हीं लोगों के मशवरे को सुनना भी चाहिए। फर्ज करें मेरी नेक्स्ट वीडियो आ जाए कि 7 टिप्स ऑफ बिकमिंग अ मिलियनियर, तो आपको मेरी वीडियो सुननी चाहिए, क्योंकि आप ये सोचेंगे कि अगर इतनी टिप्स बताती तो खुद बन जाती मिलियनेयर, तो मैं नहीं हूं ना। तो मिलियनेयर बनने के लिए, बिलियनेयर बनने के लिए उन लोगों के वीडियो सुने, उनकी एडवाइसेस सुने जो कि आज इस मकाम पर हैं। हाँ, अगर मैं उनके इंटरव्यू से या उनकी लाइफ पे रिसर्च करके आपको ये बताऊं कि भाई मैंने जितने भी लोगों, सक्सेसफुल लोगों की या अमीर लोगों की कहानियां पढ़ी हैं, उनमें एक चीज कॉमन है कि दे डेवलप्ड अ हैबिट अर्ली ऑन इन देयर लाइफ टू स्पेंड लाइफ विद इन देयर मीन्स। तो ये बात आप मेरी मान सकते हैं क्योंकि मैंने खुद नहीं कही ना, मैंने उनकी चीजें सुन के उससे एक नतीजा अख्ज़ किया है। बहरहाल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरी, जिस भी शख्स के पास आप मशवरा लेने जाएं और उसका मशवरा आपको समझ में ना आए या आपके दिल को ना ठुके और आपको ये लगे कि ये शायद मुझे गलत मशवरा दे ताकि मैं इस तक ना पहुंच जाऊं या इससे आगे ना निकल जाऊं। ऐसा होता भी है ना, बहुत सारे लोग नहीं पसंद करते कि दूसरे लोग भी उनके लेवल पे पहुंचे, तो आप किसी दूसरे तजर्बेकार शख्स के पास जाएं। तीसरे, चौथे, पांचवे लोगों से मशवरा लें, इसको एक्सपेंड करें। भाई दुनिया के सारे लोग तो मिलके आपको नाकाम करने के लिए नहीं लग जाएंगे ना। इतनी बड़ी कोई तोप चीज तो मैं और आप नहीं है कि सारी दुनिया ही मिलके हमें नाकाम साबित करने के लिए कोशिशें करने लगेगी। तो मशवरे को एक्सपेंड कर लें और फिर जिसका मशवरा समझ में आ जाए उसको मान लें।
اگر کامیاب ہو جائیں تو ٹھیک ہے، نہیں ہوگے تو آپ کو خود بھی اس فیلڈ میں ایک چیز کا تجربہ آپ کے ساتھ سامنے آ جائے گا. اب بات آتی ہے کہ اگر کوئی آپ سے مشورہ لینے آئے تو کیا کرنا ہے. لیکن سب سے پہلے تو آپ نے اپنے آپ کو یہ بات سمجھانی ہے کہ جو شخص مجھ سے مشورہ لینے آیا ہے نا، اس نے میرے کندھوں پہ ایک بہت بھاری ذمہ داری ڈالی ہے. مجھ سے پوچھ رہا ہے نا، وہ کیجولی مت لیں اس چیز کو، سوچ سمجھ کے پوری ایمانداری کے ساتھ مشورہ دیں، چاہے وہ شخص آپ کا ناپسندیدہ ترین ہی کیوں نہ ہو. سورہ مائدہ کی میں ایک آیت پڑھی تھی، 42ویں آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک گروہ کا ذکر کیا ہے جس سے اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہے. اور اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو میں نے پاک کرنا چاہا ہی نہیں تھا. ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹ سنتے ہیں اور حرام کے مال کھاتے ہیں. اس لیے اگر یہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے تمہارے پاس آئیں تو تمہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ ان کے معاملات کا فیصلہ کرو ورنہ انکار کر دو. اگر تم انکار کر دو گے تو یہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، لیکن اگر فیصلہ کرو تو ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ کرنا، کیونکہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یہ جب آیت میں نے پڑھی نا، میرے دل کے اندر ٹھک کے رہ گئی کہ اللہ تعالیٰ اس گروہ کے بارے میں جس سے خود ناراض ہے. تو کوئی کوشچن ہی نہیں ہے نا کہ وہ اچھے لوگ تھے یا برے تھے. وہ برے تھے، شدید برے تھے، جس میں اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے ہیں. ان کے بارے میں بھی فرما رہے ہیں کہ ان کا فیصلہ بھی کرو تو پورے انصاف کے ساتھ کرو. تو پھر اگر کوئی مشورہ لینے آ جائے یا کچھ آپ کو کہنا پڑ جائے تو پھر ذاتی پسند ناپسند کی کوئی حیثیت رہ نہیں جاتی. پوری ایمانداری انصاف کے ساتھ مشورہ دیجیے. نمبر 2، یہ بات یاد رکھیے کہ جو شخص مجھ سے مشورہ لینے آیا ہے وہ مجھ سے مشورہ لینے آیا ہے، اپنی پوری زندگی میرے حوالے کرنے نہیں آیا. مشورہ دیجیے اور بھول جائیے. اگر آپ کے مشورے پہ عمل کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں بھی کرتا تو بھی کوئی بات نہیں. اور اگر آپ کے مشورے پہ عمل نہیں کرتا اور ناکام ہو جاتا ہے تو برائے مہربانی اس کو جا کر یہ مت کہیے کہ دیکھا میں نے کیا کہا تھا، ہماری سن لیتے تو آج یہاں نہ ہو. اس کو پہلے ہی پتہ لگ گیا ہے کہ اگر وہ آپ کی سن لیتا تو آج یہاں نہ ہوتا. اس کو جا کے شرمندہ کرنے کی کوشش مت کیجیے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اگر کوئی شخص مٹیریل چیزوں کے بارے میں آپ سے مشورہ لینا، مثلاً شادیاں آ رہی ہیں کیسے کپڑے بنا لوں، میٹنگ میں جا رہی ہوں پروفیشنل ڈریسنگ کیسے کروں وغیرہ وغیرہ، تو بڑے کیجولی مشورہ دیتے ہیں، جو سمجھ میں آئے، جو آپ کے حساب سے آپ بتا دیں. لیکن مشورہ اگر حساس معاملات کے بارے میں ہو، فرض کرے کوئی اپنے ماں باپ سے ناراض ہو، گھر الگ ہونا چاہتا ہو، یا اپنے رشتے میں ناخوش ہو، ڈیورس لینا چاہتا ہو، یا نوکری چھوڑ کے جانا چاہتا ہو آپ کا کوئی کولیگ فوری طور پہ، اب وہ آپ سے مشورہ کرنے آیا ہے. یہ معاملات اتنے حساس ہیں، یاد رکھیے کہ اس میں جو فیصلے کیے جاتے ہیں نا وہ بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں. وہ لوگوں کی لائف میں 360 ڈگری کا چینج لے کے آ سکتے ہیں. اس مشورے کو دینے سے پہلے اپنے آپ کو حتی الامکان روک کے رکھیں کہ فوری طور پہ جواب نہ دیا جائے. دوسری چیز جو اس معاملے میں ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ چونکہ ایموشنز انوالو ہے نا ان ساری چیزوں میں، تو اگلا بندہ جو ہے وہ تو اس ایموشن سے گزر رہا ہے نا، اس کا ایک تعلق ہے اس شخص سے جس سے وہ ناراض ہے آج کل، اور آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو آپ چیزوں کو بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھیں گے، وہ نہیں دیکھے گا. تو اس لیے بھی آپ کا ہاؤ پارٹ میں جانا بہت خطرناک ہو سکتا ہے. خدا نہ خواستہ آپ نے کوئی مشورہ دے دیا، وہ غلط ہو گیا، تو آپ سوچیں آپ کو کیسا ری ایکشن فیس کرنا پڑ سکتا ہے اپنے دوست سے، اپنے کولیگ سے. جب میری نئی نئی شادی ہوئی تو میں کسی بات پہ بہت ڈسٹرب ہو گئی، اور اس زمانے میں اتنی میچور بھی نہیں تھی کہ بھئی چھوٹی موٹی چیزوں کو تو اگنور کر دیتے ہیں نا. میں نے اپنی بیسٹ فرینڈ کو کال کی اور 10-15 منٹ تک بولتی رہی. 10-15 منٹ تک سننے کے بعد اس بیچاری نے بھی ایک جملہ بول دیا. تو جیسے ہی اس نے مجھے بولا تو میں نے کہا کہ تم کیا میرے میاں کی برائی کر رہی ہو؟ تو اس نے کہا بھائی تم اتنی دیر سے کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا میں تو ڈسکس کر رہی ہوں، میں تو برائی نہیں کی، میرے ساتھ کچھ غلط کیا، میں تم سے ڈسکس کر رہی ہوں. اور میرے ساتھ غلط کیا نا، تمہارے ساتھ انہوں نے کیا غلط کیا؟ تمہاری تو ہمیشہ وہ بھگت کرتے ہیں، تم ان کی برائی کیسے کر سکتی ہو؟ تو عقل مند تھی، اس سے کہا کہ بھائی غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں کروں گی. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. جب کسی شخص کا کسی سے ایموشنل لنک ہے نا، وہ آپ سے بات کر رہا ہے شدید غصے میں، آپ ایک بات کہیں گے نا، جب اس کے تعلقات اسے ٹھیک ہوں گے تو اپنی 50 بھول جائے گا. آپ کی ایک ہمیشہ یاد رکھیں، دیکھو میری امی کو ایسے بولا تھا اس نے،
یا دیکھو مجھے ایسا مشورہ دیا تھا، اگر میں جاب چھوڑ دیتا تو میرا کیا ہوتا آج. اب کرنا کیا ہے؟ آپ کا دوست ہے، آپ سے مشورہ لینا ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی مسئلہ حساس نوعیت کا، میں تو کچھ نہیں بولوں گا. نہیں، آپ کو بات کرنی ہے. آپ نے نا آپشنز رکھنے ہیں. آپ نے ہاؤ پارٹ میں نہیں جانا. آپ اس سے کہیں کہ اچھا آج کل جابس کی سچویشن کیسی چل رہی ہے، ریسیشن کے بعد کتنی بیلٹ ٹائٹنگ پالیسیز چل رہی ہیں، تمہارے پاس کوئی دوسرا آپشن ہے؟ وہ کہے گا نہیں ہے، مگر میں اس نوکری کو اب برداشت نہیں کر سکتا. اچھا تو پھر تمہارے پاس اتنے مطلب جمع جوڑ ہے کہ اگر سال لگ جائے، کیونکہ آج کل یوزولی سال سے زیادہ لگ جاتا ہے دوسری نوکری ڈھونڈنے میں وغیرہ وغیرہ. دوست سے آپ نے آپشن ڈسکس کرنا ہے کہ اچھا اگر تمہیں الگ ہی ہونا ہے تو تم آج سے 4 سال کے بعد 5 سال کے بعد اپنے بچوں کی اور اپنی لائف کو ایموشنلی کہاں دیکھتی ہو اپنے ہسبینڈ کے بغیر اگر ہو، اور اگر انہی حالات میں کنٹینیو کر لیتی ہو رشتے کو تو اس کے پروز کیا ہوں گے، کونس کیا ہوں گے. اس طرح کی باتیں کریں. بلیک اینڈ وائٹ میں کچھ چیز بتانے سے گریز کریں. ٹرائی ٹو ڈرا دیئر اٹینشن ٹورڈز دی آپشن دے مائٹ have missed during the whole process. بات چیت کریں، آپشنز رکھیں، فیصلہ انہیں خود کرنے دیں، نتیجے پہ انہیں خود پہنچنے دیں. بس اپنے دوستوں کو، اپنے پیاروں کو اس وقت اکیلا مت چھوڑیں. مجھے سننے کا بہت شکریہ. اللہ ہم سب کا حافظ ہونے کے بعد.